ہمارے ایک آفس کے کولیگ، تو ان کے ایک رشتے میں خالو لگتے تھے، یعنی ان کی خالہ کے شوہر تھے، سگے خالو تھے. انہیں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. پھر ڈاکٹر نے بتایا، وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے، کہ اب اگر آپ کو اٹیک ہوا تو تسی گئے سرکار. وہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ نا اللہ کو سیریس لیا کہ میں تو اب نہیں بچنے والا، تو میں کم از کم مرنے سے پہلے قرآن تو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لوں. اور کہتے ہیں میں کٹر بریلوی تھا، میں نے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیا. جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے نظر آیا کہ میں تو خود جہنمی ہوں قرآن کی روح سے. قرآن والے عقیدے تو بالکل کوئی اور ہے، میرے کچھ اور ہے. چند مہینوں کے اندر نہ صرف انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی، بلکہ بخاری مسلم بھی لے کے آئے، اور نماز بھی سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ شروع کر دی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی اور فرقے کی طرف جانا ہے، لیکن قرآن و سنت جب ہے ہی ہمارے خلاف تو ہم کیا کریں. اور ترجمہ کس کا پڑھا؟ اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا ہے، اللہ تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں. اس کے بعد اگر وہ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہے، منقبتیں لکھتے رہے، اور اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی کا کتا کہتے رہے، تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا. قرآن میں اللہ کے فضل سے صحیح لکھا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلاں کا ترجمہ نہ پڑھیں. ہاں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بہتر ترجمہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، آپ اپنے فرقے کا ہی پڑھیں، اس کے بعد اس کو بھی پڑھ لیں، مولانا مودودی کے ترجمے کو، تاکہ کل کو کوئی آپ کو گلہ نہ کر سکے کہ مودودی نے خود سے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دی. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے. اور آج کے دور میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کی کوئی پٹی چل رہی ہو اور دنیا میں آدھے لوگ اس انگریزی کی پٹی کا کوئی اور ترجمہ کریں اور آدھے لوگ اور کریں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایون الجزیرہ ٹی وی کے اوپر جو عربی میں پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا بھی ترجمہ 2 عربی جاننے والے مختلف نہیں کرتے. قرآن کے حوالے سے یہ کیوں جھوٹ مشہور کر دیا جی ترجمے بدل دیے؟ ترجمے نہیں بدلے ہوئے، الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے، بالمفہوم ترجمہ ایک ہی ہے. خواہ کوئی ترجمہ کرے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. یہ 4 میں نے پاسبلٹیز بتائی ہیں، چاروں درست ہیں. شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا. یار 10 صحابہ ہونا، انہیں بھی آپ کہنا ہے کہ یہ قرآن ہے، انگریزی ان کو سکھائیں، PhD کرا لیں انگریزی میں، اس کے بعد کہیں قرآن کے ایک صفحے کا ترجمہ جو ہے نا انگریزی میں کر دو. تو کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ یوز کریں گے؟ نہیں. ہاں مفہوم ایک طرح کا ہوگا. تو ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوتا ہے، مفہوم ایک جیسے ہی ہوتا ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. اس لیے میں نے اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، قرآن کی 8 ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ. اس میں نے فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھ لو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. چلے ان کو تو چھوڑ دیں، ایک فرقے کے جو 10 علماء نے ترجمے کیے وہ آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں نے اور ترجمہ کر دیا، دیوبندیوں نے اور کر دیا، بریلویوں نے شیعہ نے اور کر دیا، تو ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو ایک ہونا چاہیے نا، وہ بھی ایک نہیں ہے. تو 202 جو فراڈ کی نہ کیتا ہے وہ پھر میرے لیے گل کریں گے نہیں جی دیکھو مفہوم تو ایک بیان ہوا ہے نا، الفاظ کا چناؤ فرق ہے. تو سرکار دوسروں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. 2-4 جگہ پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ پہ، وہ بھی آپ کے اپنے سینس میں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا.